تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے لم یزل کے لیے جو ہر ابتدا کی ابتدا اور ہر انتہا کی انتہا ہے، اور درود و سلام عظمت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گفتگو اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عقیل منہاس۔ ناظرین، دنیا میں کچھ انمول ہیرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی شبانہ روز کی محنت و مشقت اور طویل عرصہ کی جد و جہد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں جو مشکلات اور رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، وہ ان کا سینہ چیر کر کامیابی کی راہ پر ہمکنار ہوتے ہیں اور خدا قادر مطلق کی جانب سے بہترین انعام کا حقدار قرار پاتے ہیں۔ یہی لوگ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی کے مصادق بڑائی کا دعویٰ کرنے کے اہل قرار پاتے ہیں۔ ہماری آج کی نشست میں ایک ایسے ہی مہمان شخصیت موجود ہیں جن کی زندگی مسلسل جد و جہد کی مثال ہے۔ آپ ایک انتہائی شفیق، وفادار، با کردار اور ایک ملنسار اور بھرپور صلاحیت کے مالک ہیں۔ آپ شعبہ وکالت کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ عوامی مسائل اور وکلاء کے مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں رائے وقار حسین کھڑ صاحب سے۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ جی وعلیکم رائے صاحب، کیا حال ہے؟ رائے صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہم اسٹار نیوز کی جانب سے آپ کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ رائے صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں اپنا خاندانی مختصر تعارف کروائیے گا۔ بھائی، میں کھرل فیملی سے میرا تعلق ہے اور یہ حفظ آباد کے ساتھ ہی ساگر کھرلا میرا گاؤں ہے، اور میں پرائمری 5 کلاس تک ادھر ہی پڑھا ہوں۔ اس کے بعد میں 8 کلاس جو ہے وہ ساگر کلاں ہے، وہاں سے مڈل اسکول سے کیا ہے، اور اس کے بعد میں ہائی اسکول نمبر 1 میں میٹرک کی ہے، اور اس کے بعد ایف اے بی اے میں نے جی سی حفظ آباد سے کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے لا جو ہے وہ پاکستان لا کالج لاہور سے کیا ہے، اور 2007 میں میں نے یہ وکالت کا شعبہ جو ہے اس میں جوائن کیا ہے اس کو۔ رائے صاحب، آپ نے شعبہ وکالت کو ہی کیوں چنا؟ اصل میں دیہاتی کلچر جو ہے اس میں اس وقت 2 ہی جو ہے شعبوں کی طرف توجہ تھی، ایک محکمہ پولیس کو ترجیح دی جاتی تھی اور دوسرا وکالت کو۔ تو آلریڈی میرے بھائی جو ہیں وہ 2 پولیس میں تھے، اور مجھے جو ہے وہ فیملی کی طرف سے بھی تھا اور میرا خود بھی شوق تھا کہ میں وکیل بنوں۔ آپ 2016 میں بار کے سیکرٹری منتخب ہوئے۔ آپ نے کیا تجربہ حاصل کیا بار کی سیاست سے؟ بھائی، جو ہے سیکرٹری منتخب ہو جانا یہ بات کر دینی آسان ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوتی ہے۔ بار کا جو ہے نا جی عہدہ مل جانا یہ تو بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے تو گروپس میں آپ کو کینڈیڈیٹ پٹ ہونا ہی بہت بڑا مشکل سا مراحل ہوتا ہے۔ تو میں الحمدللہ دوستوں کی خدمت کی ہے، ہمیشہ دوستوں سے پیار محبت کی ہے، اور اسی کے عوض میں مجھے دوستوں نے 2016 میں ابلائج کیا، مجھے بار کا سیکرٹری جو ہے وہ منتخب کیا۔ آپ نے 2016 میں کون سا ایسا کام کیا کالج کور کے تقدس کے لیے؟ کیا اقدامات کیے کہ آپ کو یاد رکھا جائے؟ سر، میں نے 2016 میں ینگ وکلاء کی آواز بنا، ینگ وکلاء کو کورٹس میں ابلائج کروایا، ان کے لیے جو ہے ان کی بہتری کے لیے، ان کے مسائل کے لیے میں پوری طرح جو ہے ان کے ساتھ رہا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ یہاں پہ ایک جو ہے لان جو ہے وکلاء لان یہ ڈی سی سے لیا۔ اس کے بعد میں فوارہ چوک میں ایک ہمارا بار روم تھا، وہ وہاں سے دوبارہ جو ہے اس کو مینٹین کروایا، اور آج بھی وہ وکلاء گیلری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اپنا لائبریری کو اپڈیٹ کیا،
اور بھی بہت سارے چھوٹے بڑے مسائل کے لیے ہم وکلاء کے ساتھ کھڑے رہے۔ رائے صاحب، اتنا ٹف کمپٹیشن تھا 2023 کا الیکشن، آپ سیکٹری منتخب ہوئے، اس میں آپ اپنا بہت اہم عنصر کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کی کامیابی کا اہم راز کیا ہے؟ بھائی میرا 2016 کا جو سال تھا، ایک تو اس کے پیچھے وہ والا عنصر تھا کہ 2016 میں بھی اسی طرح ہی ٹف الیکشن تھا، اتنا ٹف الیکشن تھا کہ دوست کوئی کھڑے نہیں ہو رہا تھا، اسی طرح ہی اب بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ پورے سال کی کمپین تھی دوسری طرف، اور بہت بڑے نام تھے دوسری طرف، تو ہم تو ناچیز ہیں یہاں پہ اس بار میں دوستوں کے ساتھ، دوستوں جیسے ہیں، سب جیسے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کبھی اپنے آپ کو جو ہے سپیریئر نہیں منوایا، بالکل عاجزانہ رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ میں کوئی کینڈیڈیٹ بھی نہیں تھا 2023 میں، مجھے بس دوستوں کی محبت جو ہے انہوں نے مجھے زبردستی کھڑا کیا کہ آپ ہی ہیں جو اس وقت یہ ٹف الیکشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو میں دوستوں کے اصرار پر میں کھڑا ہو گیا، جب ہی کھڑا ہوا ہوں تو دوستوں نے مہربانی کی ہے، دوستوں نے اسی طرح جب 2016 میں بھی میرے ساتھ محبت کی، پیار کیا، مجھے سپورٹ کی، اسی طرح ہی اب بھی دوستوں کا یہ پیار اور محبت کی وجہ سے میری لیڈ الحمدللہ 119 ووٹ کی لیڈ ہے۔ رائے صاحب، لوگوں کے نزدیک کالے کوٹ کو خوف اور ڈر کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وکلاء کو نرم مزاجی کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ بھائی یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ کالا کوٹ خوف کی علامت ہے۔ آپ دیکھ لیں ملک میں کہیں بھی اگر جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تو وکیل ہی ایسے ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے جتنا بھی ظالم دور کیوں نہ آ جائے، ہم اپنی جانوں پہ کھیل کر غریب پاکستانی سیاستدان کو آپ اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں؟ بھائی لیڈر کی بات جو ہے، لیڈر بہت کم جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا لیڈر تو ہمارا ہے قائد اعظم محمد علی جناح، ایک وہ وکیل تھا اور اس نے پوری اس عرض پاکستان کی جنگ لڑی، پتہ نہیں اس نے کن مسائل سے گزر کر یہ اپنا جو موقف تھا اس کو نہ صرف ثابت کیا بلکہ ان کو منوایا بھی۔ اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، وہ بھی میں جو ہے ان کو بھی مانتا ہوں کہ بڑے اچھے لیڈر تھے، ان کی بھی جو سیاسی بصیرت تھی وہ ملک پاکستان کے لیے بہترین تھی، اور وہ درد دل رکھتے تھے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے۔ رائے صاحب، جو وکلاء نئے آنے والے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی کامیاب وکیل بننے کے لیے کوئی رہنما اصول آپ بتانا چاہیں تو؟ وکلاء کی کامیابی کے لیے جو ہے سب سے پہلے ہے ہمارا پروفیشن جو ہے وہ پنکچوالٹی مانگتا ہے۔ جو وکیل پنکچوال ہوگا اپنے پروفیشن سے وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بہت سخت جاب ہے، یہ ایزی نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ بڑی ٹف جاب ہے۔ اس میں لوگوں کے مسائل کو ہم اپنے مسائل سمجھ لیتے ہیں، ہم ان مسائل میں حالانکہ کیس کسی اور کا ہوتا ہے لیکن ہم کورٹ میں بھی اپنا کیس بنا کے جو ہے وہ وہاں پہ پیش ہوتے ہیں۔ بھائی ہمارے جو پروفیشن ہے اس میں سب سے اہم جو ہے وہ پنکچوالٹی ہے۔ اس میں جو ہے اس پروفیشن میں جتنا کو ٹائم دے گا، جتنی محنت کرے گا اتنا ہی کامیاب ہوگا۔ یہ محنت طلب پروفیشن ہے،
اس میں وکیل جلدی بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کے مسائل کو وہ اپنا مسائل سمجھ کے عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ تو کامیاب وکیل وہی ہے جو اپنے پروفیشن سے محبت کرتا ہے، اس میں محنت کریں۔ تو وکیل جو ہے ہمیشہ ٹاپ کی جو سیٹ ہے وہ ہمیشہ خالی رہتی ہے، اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ سیٹ آپ کو نہ ملے۔ ویسا آپ آنے والے وکلاء کے لیے خاص پیغام دینا چاہیں؟ آنے والے وکلاء کے لیے ہمارے یہ چھوٹے بھائی ہیں، میں تو ہمیشہ ان بھائیوں کے لیے آل ٹائم 24 گھنٹے حاضر رہتا ہوں۔ میں نے کبھی فون بند نہیں کیا، کال آئے کال پک کرتا ہوں، اگر نہیں اٹینڈ ہوئی تو دوبارہ ان کو کال کر لیتا ہوں۔ باقی میں اب انشاءاللہ بطور جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد اپنے بار کے ینگ وکلاء کے لیے اور بڑے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ ایک تو لائبریری جو ہے اس کو مزید اپڈیٹ کریں گے، اس کے علاوہ میں انشاءاللہ یہاں پہ لیکچر کا کریں گے ہم ارینج، کہ تاکہ جو بچے لاہور جا کے ہمارے چھوٹے بھائی بہنیں تیاری کرتے ہیں ان کو یہاں بھی جو ہے وہ ٹیچ کیا جائے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ بار کے لیے، ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء کے لیے رائے صاحب، وہ لوگ جو آپ کی وہ وکلاء جو آپ کی کامیابی میں ہمیشہ آپ کا دستے بازو بنے رہے اور آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلتے رہے، آخر پہ آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں اسٹار نیوز کے پلیٹ فارم سے تو ہم حاضر ہیں۔ سر وہ دوست جو ہمارے ساتھ چلے، جن کی وجہ سے آج ہم اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے بہت مشکور ہیں، تاحیات ان کا یہ احسان نہیں بھولیں گے۔ باقی انشاءاللہ ان دوستوں کی امیدوں پر انشاءاللہ پورا اتریں گے اور بار کے لیے ان دوستوں کے لیے بہترین اصلاحات جو ہیں وہ لائیں گے۔ اس کے علاوہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد کے وکلاء کو ایک جو ہے وکلاء کالونی جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے لے کے دیں گے۔ باقی بھی ڈسٹرکٹ بار حافظ آباد کی جو لائبریری ہے اس کو مزید اپڈیٹ کریں گے اور انشاءاللہ نئے چھوٹے بھائی جو ہمارے نیو آئے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ مزید چیمبر بھی بنوائیں گے۔ تو باقی عدالتوں میں بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کروائیں گے اور ان کے رائٹ جو ہیں انشاءاللہ ان چھوٹے بھائیوں کے جو ہیں وہ پورے کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور ہم انتہائی مشکور ہیں اپنے اسٹار نیوز پلیٹ فارم کی طرف سے رائے وقار صاحب کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ رائے صاحب۔ میں آپ کا اسٹار نیوز کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے، میں بے حد مشکور ہوں، بہت شکریہ۔